الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس اول کے بیان میں ہے۔ باب الاول الاول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ذاک عن فرض علم ان مجموع المخارج اربعة منها لا طول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة منها كالطول أما الستة فإنها طول إلى 10 وترا وشفعة وأما 12 فهي طول إلى 17 وترا لا شفعة وأما 24 فإنها طول إلى 27 عولا واحدة كما في المسألة المنبرية وهي امرأة وبنتان وأبوان ولا يزاد على هذا إلا عند ابن مسعود رضي الله عنه فإن عنده طول إلى 31۔ باب الاول، یہ اول کا باب ہے۔ اول سے مراد اصطلاح فرائض میں یہ ہے کہ مخرج مسئلہ آپ جان چکے ہیں۔ جب وارثین کے حصوں پر پورا نہ ہوتا ہو، مخرج مسئلہ جب وارثین کے حصوں پر پورا نہ ہوتا ہو یعنی حصے زیادہ ہوں اور مخرج کا عدد حصوں کے مجموعی اعداد سے کم ہو تو مخرج مسئلہ کے عدد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کمی تمام وارثین پر ان کے حصوں کی نسبت سے ہو جاتی ہے۔ یہ تو پہلے میں اول کی تعریف کیا، حالانکہ پہلے اول کا لغوی معنی بیان ہونا چاہیے، مگر یہ تعریف آپ کے ذہن میں رہے۔ لغوی معنی کے بیان کے بعد پھر ہم اس کی طرف پلٹیں گے۔ اول، آل یعول اول، لغت میں اس کے معنی ہے مائل ہونا، جھکنا، ٹگنا، جور، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، جور۔ اسی طریقے سے لغت میں اول کا معنی ہے اوپر اٹھنا، اعلی المیزان۔ تو لغت میں اس کے معنی ہیں جھکنا، ظلم کرنا، اوپر اٹھنا۔ اصطلاح میں اول کا معنی ہے کہ مخرج وارثین کے حصے کے وفا کرنے سے تنگ ہو جائے تو مخرج کے اٹھا لینے کا نام، اوپر کر لینے کا نام اول ہے۔ اب لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں کیا مناسبت ہے؟ تو واضح رہے کہ چونکہ
یہ مسئلہ عائلہ مسئلہ داروں پر مائل ہوا ہے جور کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ۔ اس وجہ سے اس مسئلے کا نام اول رکھ دیا گیا ہے۔ تو اول کا معنی آپ کو سمجھ میں آیا کہ اول یہ ہے۔ اب دوسرے لفظ میں بتاتا ہوں اول یہ ہے کہ مخرج وارثین کے حصوں کے وفا کرنے سے تنگ پڑ جائے تو مخرج مسئلہ کو اوپر اٹھا لینے کا نام اول ہے۔ ایک مثال سے سمجھیے، تعریف تو میں کر دیا۔ مثال کے طور پر میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے شوہر کو اور اپنی 2 بہنوں کو۔ آپ حالات پڑھ چکے ہیں، بہنوں کے بھی شوہر کے بھی۔ اس مسئلے میں زوج کے لیے ہے نصف، 2 بہنوں کے لیے ہے 2 ثلث۔ نصف نوع اول کا نصف نوع ثانی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلے کا مخرج 6 ہوتا ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس مسئلے کا مخرج 6 ہوگا۔ 6 کا نصف شوہر کو ملے گا 3، اور 6 کا 2 ثلث 4 ہوتا ہے، یہ 4 2 بہنوں کو ملے گا۔ تو حصے ہو گئے 3 اور 4، یہ ہیں حصے۔ 3 اور 4 دونوں کو جمع کیا تو 7، یعنی حصے زیادہ، مخرج چھوٹا، تنگ۔ تو مخرج وارثین کے حصے کے وفا کرنے سے چھوٹا ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں مخرج مسئلہ کے بڑھا لینے کا نام، مخرج کے بڑھا لینے کا نام اول ہے۔ تو اب گویا کہ مسئلے کا مخرج 3 4 7 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے جو کمی ہوگی تمام وارثین پر کمی ہوگی ان کے حصوں کے مطابق، یہ ہے اول۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اول آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی تک جو کچھ میں بیان کیا ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اول کے معنی لغت میں میل کے ہیں، جور کے ہیں، اوپر اٹھنے کے ہیں۔ مسئلہ عائلہ کو عائلہ اس لیے کہتے کہ یہ مسئلہ داروں پر مائل ہوا ہے جور کے ساتھ اور حصے اوپر اٹھ گئے ہیں۔ اس وجہ سے مسئلہ عائلہ کو عائلہ کہا جاتا ہے۔ اول اہل فرائض کی اصطلاح میں کس چیز کا نام ہے؟ مخرج وارثین کے حصوں کے وفا کرنے سے تنگ ہو جائے تو مخرج کے اوپر اٹھا لینے کا نام اول ہے۔ اب کتاب دیکھیے، باب الاول، یہ اول کا باب ہے۔ الاول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائہ اذا ذاک عن فرض۔ اول یہ ہے کہ مخرج مسئلہ پر اس کے اجزاء میں سے کسی ایک یا 2 جز۔ اول یہ ہے کہ مخرج مسئلہ پر اس کے اجزاء میں سے کسی کو بڑھا دیا جائے۔ اجزاء مثلاً کسی کو سدس ملا ہے، کسی کو ثلث ملا ہے، تو ان اجزاء میں سے کسی کو مخرج پر بڑھا دیا جائے۔ یہ کب؟ اس وقت اذا ذاک عن فرض،
جبکہ مخرج وارثین کے مقررہ حصے کے وفا کرنے سے تنگ ہو جائے۔ تو اول کی تعریف آپ کو سمجھ میں آئے کہ مخرج مسئلہ وارثین کے مقررہ حصے کے وفا کرنے سے تنگ آئے تو ایسی صورت میں مخرج کے اوپر اٹھا لینے کا نام اول ہے۔ تو اب ایک مسئلہ جیسے کہ بھی ہم نے رکھا کہ شوہر ہے اور 2 بہن ہے، یہ مسئلہ 6 سے بنا، مگر شوہر کو 3 اور 2 بہنوں کو 4، تو 3 اور 4 7 ہو جاتے ہیں۔ تو حصے بڑھ گئے، تو اب اس کو اوپر اٹھا لیں گے، حصے بڑھ گئے، تو اب یہ مسئلہ آئلہ ہوا تو گویا کہ مخرج اب 6 نہیں ہوا، مخرج اب 7 ہو گیا۔ مخرج مسئلہ کیا ہو گیا؟ 7۔ تو مخرج 6 تھا، اب 7 ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک اول کا ایک نشان دے کر کے وہاں 7 لکھ دیں گے۔ بات میرے یہ اس طریقے کا نشان ہوتا ہے، ابھی بورڈ پر میں لکھ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ مخفف ہوتا ہے کس کا؟ اول کا۔ آگے دیکھیے، اعلم ان مجموع المخارج 7۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل مخارج 7 ہیں۔ پچھلے سبق میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ کل مخارج 7 ہیں، مطلب یہ ہے کہ فروض مقدرہ، فروض مذکورہ فی کتاب اللہ کے کل مخارج 7 ہیں۔ وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں آئے ہیں، ان حصوں کے بنا پر کل مخارج کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ مخارج مسئلہ، مسئلے کا مخرج، تو کل مخارج 7 ہیں۔ اربعۃ منہا، یہ مخارج جو 7 ہیں، ان میں سے 4 مخارج اول نہیں ہوتے۔ تو مخارج کی تعداد، کل مخارج کی تعداد 7 ہے، 7 میں سے 4 مخارج وہ کبھی اول نہیں ہوتے۔ کون کون ہیں؟ تو آپ سماعت فرمائیے۔ وہی الاثنان والثلاثہ والاربع والثمانیہ، تو ان میں سے 4 اول نہیں ہوتے۔ 4 کون کون ہیں؟ تو وہ اثنان ہے، ثلاثہ ہے، اربع ہے، ثمانیہ ہے۔ یہ اول نہیں ہوتے۔ تو ایک مسئلے کا مخرج کیا ہے؟ اثنان، 2۔ تو آپ کو پیچھے میں بتا چکا ہوں، مسئلے کا مخرج 2 کب ہوتا ہے؟ کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا ہے، نصف آیا ہے، تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 2 ہوگا۔ صرف نصف آیا ہے تو مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 2 ہوگا۔ مثلا ایک مسئلے میں زوج ہے، ام ہے، اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا ہے زوج، اس کے لیے نصف ہے، تو بہرحال ایک مخرج کیا ہے؟ 2، عدد 2 مسئلے کا مخرج کب ہوتا ہے؟ جبکہ کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ نصف آیا ہے، تو ایک مخرج 2 ہے۔ اسی طریقے سے ان مخارج میں سے ایک مخرج 3 ہے۔ مسئلے کا مخرج 3 کب ہوتا ہے؟ جبکہ کسی مسئلے میں ثلث کا حصہ آیا ہے، یا ثلثان کا حصہ آیا ہے، یا ثلث اور ثلثان دونوں حصہ آیا ہے، تو ایسی صورت میں مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 3 ہوگا۔ جیسے ام ہے اور اب ہے، ام کے لیے ثلث ہے تو مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 3 ہوگا۔ ثلثان ہے، 2 بنات ہے اور ام ہے، اس مسئلے میں صرف ایک حصہ ثلثان آیا، 2 بنات کے لیے 2 ثلث، مسئلے کا مخرج 3 ہوگا۔ تو 4 مخارج اول نہیں ہوتے، 4 میں سے ایک 2 ہے، وہ کبھی اول نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے 3 بھی ایک مخرج ہے، یہ بھی کبھی اول نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بتا چکے 3 مسئلے کا مخرج کب ہوگا؟ جب صرف ایک حصہ ثلث کا آیا، یا صرف ایک حصہ ثلثان کا آیا ہے، یا ثلث اور ثلثان
دونوں آیا ہے، تو ایسی تینوں صورتوں میں مسئلے کا مخرج کون ہوگا؟ 3 ہوگا، تو 3 بھی مسئلے کا ایک مخرج ہے۔ اسی طریقے سے عدد 4 یہ بھی مسئلے کا ایک مخرج ہے، یہ بھی مخرج مسئلہ ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ ربع آیا ہے تو مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 4 ہوگا۔ مثلاً میت نے چھوڑا اپنے پیچھے، کس کو چھوڑا؟ اپنی بیوی کو چھوڑا اور اپنے چچا کو چھوڑا، تو صرف ایک حصہ بیوی کا ربع آ رہا، اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 4 ہوگا۔ جیسے میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو، شوہر کو اور بیٹے کو، تو اس صورت میں شوہر کے لیے ربع ہے، تو اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 4 ہوگا۔ 3 مخارج دیکھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے مسئلے کا مخرج 8 بھی ہوتا ہے، 8 بھی ہوتا ہے۔ مسئلے کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ 8 ہوتا ہے۔ مثلاً میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو، یہاں بیوی کے لیے سمن ہے، تو اب اس مسئلے کا مخرج کیا ہوگا؟ 8 ہوگا۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مخارج، مسئلے کا مخرج کبھی 2 ہوتا، کبھی 3 ہوتا، کبھی 4 ہوتا، کبھی 8 ہوتا۔ تو مخارج اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 4 مخارج ہیں، آپ نے دیکھا کہ کسی مسئلے کا مخرج 2 بھی ہوتا، 3 بھی ہوتا، 4 بھی ہوتا، 8 بھی ہوتا۔ خوب یاد رکھیے کہ مسئلے کا مخرج 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو یا 8 ہو، تو ان میں سے کوئی بھی مخرج ہو تو یہ اول کبھی نہیں ہوگا۔ تو کل مخارج 7 ہیں، 7 میں سے 4 جو مخارج یہ ہیں، 2، 3، 4، 8، یہ کبھی اول نہیں ہوتے۔ بچ گئے 3 مخارج، کون؟ 6، 12، 24۔ مسئلے میں صرف ایک حصہ سدس ہے تو مسئلے کا مخرج 6 ہوگا، یا 9 اول کا نصف 9 ثانی کے ساتھ ہے تو مسئلے کا مخرج 6 ہوگا، تو مسئلے کا مخرج کبھی 6 ہوتا۔ 12 9 اول کا ربع ہے، 9 ثانی کا کل یا بعض ہے، تو مسئلے کا مخرج 12 ہوتا، پچھلے سبق میں بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے 24 9 اول کا سمن ہے، 9 ثانی کا کل یا بعض، تو مسئلے کا مخرج 24، تو مسئلے کا مخرج 6، کبھی 6 ہوتا، کبھی 12 ہوتا، کبھی 24 ہوتا۔ یہ 3 ہوئے اور پہلے کے 4 7، تو کل مخارج فروض مقدرہ فی کتاب اللہ 7 ہیں۔ 7 میں سے 4 یہ کبھی اول نہیں ہوتا، 3 اول ہوا کرتے ہیں۔ 3 کون؟ 6 اول ہوتا ہے، اسی طریقے سے 12 یہ 6 یہ کبھی اول ہوتا ہے، 12 یہ بھی کبھی اول ہوتا، 24 یہ بھی کبھی اول ہوتا۔ کبھی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اول 6، 12 اور 24 کو لازم نہیں ہے کہ 6 سے کوئی مسئلہ بنے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ آئلہ ہی ہو جائے، 12 سے کوئی مسئلہ بنے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ آئلہ ہو، 24 سے مسئلہ بنے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ مسئلہ آئلہ ہو، ہاں کبھی اول ہوتا ہے۔ تو بہرحال 7 مخارج میں سے 3 مخارج ایسے ہیں جو کبھی کبھی اول ہوتے ہیں۔ 3 مخارج کیا آپ نے نام سن لیا؟ 6، 12، 24۔ یہ صرف 3 مخارج ایسے ہیں جو اول ہوتے ہیں۔ 6 کا اول ہوتا تو کہاں تک جاتا ہے؟ 6 کا اول ہو تو یہ 10 تک جا سکتا ہے، یعنی 6 کا اول 7 بھی ہو سکتا، 8 بھی ہو سکتا، 9 بھی ہو سکتا، 10 بھی ہو سکتا۔ ابھی ہم اس پر پریکٹس کریں گے، ابھی صرف اتنا آپ ذہن میں رکھیے کہ 6 کا کبھی اول ہوتا تو اول 7 بھی ہو سکتا، 8 بھی ہو سکتا، 9 بھی ہو سکتا، 10 بھی ہو سکتا، یعنی طاق بھی جفت بھی، 4 اول تک ہو سکتا۔ تو 6 کا اول 10 تک ہو سکتا ہے۔ 12 اس کا اول 17 تک ہو سکتا مگر صرف طاق، یعنی 13، 15، 17، تو 12 کا اول 17 تک جا سکتا، 3 اول۔ اور 24 اس کا صرف ایک اول ہوتا ہے، 27۔ ہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے نزدیک 31 تک ہوتا ہے، مگر جمہور کے نزدیک 24 کا صرف ایک اول ہوتا ہے اور وہ 27 ہے۔ تو آپ نے سن لیا کیا ابھی تک میں اس سبق میں بیان کیا؟ اول کا لغوی معنی میل
जौर, उठना, बुलंद होना। इस्तिलाह में मखरज वारिसीन के हिस्से के वफ़ा करने से तंग हो जाए तो मखरज के ऊपर उठा लेने या बढ़ा लेने का नाम औल है। तो औल का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना आपने सुना। दूसरी बात फ़ायदे के तौर पर बताई गई कि कुल मखारिज 7 हैं, 7 में से 4 मखारिज और वो ये हैं 2, 3, 4, 8, ये कभी औल नहीं होते। 7 में से 3 मखारिज 6, 12, 24 कभी कभी औल होते हैं। तो 6 का औल होगा तो कहाँ तक हो सकता? 10 तक हो सकता है। वित्र भी और शफ़ भी, ताक भी और जुफ्त भी, यानी 4 औल तक हो सकता है 6 का। और 12 का औल 17 तक हो सकता है। सिर्फ ताक यानी 3 औल 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है। 24 का औल 24 का सिर्फ 1 औल हो सकता है, अगर हो तो सिर्फ 1 औल हो सकता है और वो 27 है। तर्जुमा देखिए। वसलासत मिन्हा का तऊल, और इन 7 मखारिज में से 3 मखारिज कभी औल होते हैं। अम्मा सित्ता, लेकिन 6 जो मसअले के एक मखरज है ये औल होता है 10 तक, ताक भी और जुफ्त भी। 12 तो ये औल होता है 17 तक, सिर्फ ताक जुफ्त नहीं। 24 तो ये औल होता है 27 की तरफ सिर्फ 1 औल, जैसा कि मसअले मिंबरिया में है। मसअले मिंबरिया क्या है? वो ज़ौजा है, 2 बिन्त है और अब और है। अभी बोर्ड पर हम लिखाएंगे। इसे मसअले मिंबरिया इसलिए कहते हैं कि मिंबर पर जुमा का खुतबा दे रहे थे हज़रत अली, और उस खुतबा के दरमियान एक शख्स ने ये सवाल किया और बरजस्ता हज़रत अली ने ये जवाब दिया, तो उसी से इस मसले का नाम मसअले मिंबरिया रख दिया गया। वला युज़ाद अला हाज़ा। और इस पर बढ़ कर के 24 पर बढ़ कर 27 पर बढ़ कर के 24 का औल नहीं आता है जुमहूर के नज़दीक। हाँ, अलबत्ता हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक 24 का औल 31 तक आता है। अभी आपने जो कुछ पढ़ा है उसकी थोड़ी सी हम आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं और देखते हैं कि 7 मखारिज में से 4 का तो औल होता ही नहीं है, सिर्फ 3 का औल होता है। 3 का औल होता है तो उसके लिए उसूल मैं बता चुका हूँ। अब मसाइल की तखरीज करते हैं और मसअला की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने समाअत फरमाया कि कुल मखारिज 7 हैं, 4 का तो औल होता नहीं, सिर्फ 3 मखारिज का औल होता है। 3 मखारिज में से एक 6 है। मसले का मखरज 6 हो तो ये औल होता है। 6 हमेशा नहीं, कभी कभार औल होता है। औल होना ज़रूरी इसके लिए नहीं है, मगर होता है कभी कभार। तो 6 का औल कहाँ तक होता है? 10 तक होता है। यानी मसले का मखरज 6 हो और फिर वो उठ कर के कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10, 4 औल तक आता है। आइए इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। मैयत ने अपने पीछे छोड़ा शौहर को और अपनी 2 बहन को। शौहर को और अपनी 2 बहन को। तो ज़ौज के लिए निस्फ़ है, आपको मालूम है। इस सूरत में 2 बहनों के लिए 2 सुलुस है, ये भी आपको मालूम है। तो 9 अव्वल का निस्फ़ 9 सानी के साथ जमा हुआ, इसके लिए निस्फ़ है। निस्फ़। और इनके लिए है सुलुसान। नौ अव्वल का निस्फ़ 9 सानी के साथ जमा हो तो मसले का मखरज 6 होता है। इस मसले का मखरज ये है, मखरज 6। 6 का निस्फ़ 3, 6 का 2 सुलुस 4, 2 2 4। अब ये जो हिस्से मिले हैं वारिसीन को, हिस्सेदारों को जो हिस्से मिले हैं उन सबको जोड़ते हैं। 3 2 5 2 7। तो अब देखिए ये मखरज
حصوں کے وفا کرنے سے تنگ ہوا، یعنی حصے ہوئے زیادہ، مجموعی حصے جو وارثین کو ملے ہیں، جو حصے ملے ہیں، حصوں کی تعداد ہے زیادہ اور مخرج مسئلہ کی تعداد ہے کم۔ تو اب کیا کرنا؟ اسی کا نام اول ہے۔ مخرج مسئلہ کو اوپر اٹھا لینا، حصے کے مطابق کر دینا، یہ 7۔ تو یہ مسئلے کا مخرج تھا اور حصوں کو جب ہم نے جوڑا تو اس کی تعداد 7 ہوئی، تو اب اس کا نام ہم اول رکھتے ہیں، اور اول کو شارٹ میں ایسا نشان بنا کر کے، جو نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نشان بنا کر کے اس طریقے سے یہ مخفف ہوتا ہے اول کا۔ تو یہ ہے مسئلے کا مخرج، یہ ہے اول۔ گویا کہ اب ہمارا مسئلہ 6 کی جگہ 7 بنا۔ یہ جو کمی ہوئی سارے حصہ داروں پر، یہ کمی بڑھ گئی ان کے حصے کے مطابق، تو گویا کہ یہ مسئلہ ہمارا 7 سے بنا۔ تو دیکھا آپ نے کہ مخرج مسئلہ 6 ہو تو اول ہوتا ہے۔ کیا اول ہوتا ہے؟ کبھی 6 سے بڑھ کر کے 6 کا اول 7 ہوتا ہے، جیسے کہ اس مسئلے میں۔ اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں۔ جی، اس مسئلے میں دیکھیں تو وارثین نے اپنے پیچھے کس کو چھوڑا؟ شوہر کو چھوڑا، اپنی ماں کو چھوڑا اور 2 بہنوں کو چھوڑا۔ شوہر کے لیے نصف ہے، نصف ہے۔ ماں کے لیے یہاں سدس ہے۔ 2 بہن کے لیے کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ نصف، سدس، ثلثان۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا۔ 9 اول کا نصف 9 ثانی کے ساتھ جمع 6 سے۔ اب 6 سے بنا تو نصف شوہر کو دیا 6 کا نصف 3 ہوتا ہے، سدس ماں کو دیا 1، اور 6 کا 2 ثلث 4 ہوتا ہے۔ 1 بہن کے لیے 2، 1 بہن کے لیے 2، سب کو جوڑیے تو 3، 1 4، 2 6، 2 8۔ تو یہ 8 ہوا۔ تو 6 کا اول آپ نے دیکھا کبھی 7 بھی ہوتا، 6 کا اول 8 بھی ہوتا، جیسے کہ اس مسئلے میں آپ نے دیکھ لیا کہ 6 کا اول کتنا ہوتا ہے؟ 8 بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 6 کا اول 9 بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ میت نے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا اور ایک اخیافی بہن کو بھی چھوڑا۔ تو اس صورت میں اخیافی بہن کے لیے بھی سدس ہے۔ تو بالکل مسئلہ ویسے ہی تھا، مسئلہ بالکل ویسے ہی تھا۔ تو اب جوڑ کر کے دیکھیے 3، 1 4، 2 6، 2 8، 1 9۔ اب 9، یہ اول ہوا 9 تک۔ تو 6 کا اول کبھی 7 ہوتا، کبھی 8 ہوتا، کبھی 9 ہوتا، جیسے کہ اس مسئلے میں۔
تو میت نے اپنے پیچھے شوہر کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، 2 عینی بہن یعنی 2 حقیقی بہن کو چھوڑا اور 2 اللتی بہن کو چھوڑا۔ شوہر کے لیے نصف ہے، ماں کے لیے سدس ہے، 2 عینی بہن کے لیے 2 ثلث ہے اور 2 اخیافی بہن کے لیے 1 ثلث ہے۔ یہ مسئلہ بھی 6 سے ہی بنے گا۔ نوع اول کا نصف نوع ثانی کے کل کے ساتھ جمع ہوا ہے تو مسئلے کا مخرج 6 رہے گا۔ اب 6 کا نصف شوہر کو ہم نے دیا 3، 6 کا سدس 1، ماں کو دیا 4، 6 کا 2 ثلث 2 بہنوں کو دیا 4 تو 2 2 4، 6 کا 1 ثلث 2 ہوتا ہے، یہ 2 اخیافی بہن کو دیا، جوڑیے 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 تو یہ ہوا 10۔ تو 6 کا اول 10 تک جا سکتا ہے، تو 6 کا اول 4 اول آتا، 6 کا اول 7 بھی ہو سکتا، 8 بھی ہو سکتا، 9 بھی ہو سکتا، 10 بھی ہو سکتا، تو 10 کو آپ نے دیکھ لیا۔ اگر اسی کو 9 کرنا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو مٹا دیجئے، تو اب یہ 9 ہو جائے گا، کیوں؟ اس کے لیے سدس ہوگا۔ جوڑ کر کے دیکھیے 4 2 6 2 8 1 9، تو دیکھا آپ نے 6 کا اول 10 بھی ہوا 9۔ اگر 8 میت نے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا تو اب یہ 8 ہوگا۔ اب اس صورت میں آٹھ ہوگا، 3 1 4 2 6 2 8۔ دیکھ لیا، اب اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اگر میت کے وارثین میں صرف یہ ہیں، زوج ہے، 2 اخت ہے، تو اب 3 2 5 2 7، تو آپ نے دیکھا کہ 6 کا اول 7 8 9 10 3 4 اول ہوتا ہے۔ تو 3 مخارج کا اول ہوتا ہے، 6 کا اول 10 تک ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے 12 کا بھی اول ہوتا ہے، 12 کا 17 تک، 3 اول صرف، طاق جفت نہیں۔ مثلاً تو میت کے وارثین میں کون ہے؟ بیوی ہے، 2 بہن ہیں اور ماں ہے۔ زوجہ کے لیے کیا ہے؟ ربع ہے۔ 2 بہن کے لیے کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ ماں کے لیے کیا ہے؟ سدس ہے۔ مسئلہ کس سے بنے گا؟ آپ کو معلوم ہے 12 سے بنے گا، کیونکہ نوع اول کا ربع ہے نوع ثانی کے ساتھ، تو مسئلہ 12 سے بنا۔ 12 کا ربع کتنا ہوگا؟ 3 3 چوکے 12۔ 12 کا 2 ثلث کتنا ہوگا؟ 8، 2 بہنوں کے لیے 8، یعنی ہر ایک بہن کے لیے 4۔ 12 کا سدس کتنا ہوگا؟ 2، تو جوڑ کے دیکھیے 3 8 11 2 13، تو 12 کا اول 13 ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ 12 کا اول 13، تو 12 کا اول کبھی 13 ہوتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ ایک کو ہم بڑھا دیتے ہیں،
اختل ام، اختل ام کے لیے کیا ہے؟ سدس۔ مسئلہ 12 سے ہی بنے گا، دیجئے 12 کا ربع 3، 12 کا ثلثان 8، 12 کا سدس 2 چھک 12، 2 چھک 12، 3 8 11، 2 13، 2 15۔ تو دیکھیے یہ کیا ہو گیا؟ 15 ہو گیا۔ تو 12 کا اول 13 ہوتا ہے، کبھی کبھی 15 ہوتا اور کبھی 17 ہوتا ہے۔ اب اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں وارثین میں دیکھیے کون کون ہے؟ زوجہ ہے، 2 اخوات ہے، ام ہے اور 2 اختل ام ہے۔ زوجہ کے لیے کیا ہوگا؟ ربع، ربع۔ 2 اخوات کے لیے ثلثان، ماں کے لیے سدس، 2 بہنوں کے لیے ثلث، تو 12 کا ربع کتنا ہوتا ہے؟ 3۔ 12 کا 2 ثلث کتنا ہوا؟ 8۔ 12 کا سدس 2، 12 کا ثلث 4، 3 8 11، 2 13، 2 15، 2 17۔ تو دیکھا آپ نے 12 کا اول 17 تک جا سکتا ہے، جیسے کہ اس مسئلے میں کہ زوجہ کو 3 ملا ہے اور 2 بہنوں کو 12 میں سے 8 ملا ہے، ماں کو 12 میں سے 2 ملا ہے اور اخیافی ایک بہن کو 2 اور دوسری بہن کو 2۔ تو 12 کا اول 17 تک جاتا ہے، صرف 3 اول۔ دیکھا آپ نے 17 تو اسی مسئلے میں ہے۔ اب 12 کا اول کبھی 15 بھی ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیجئے تو اب یہ 15 ہو جائے گا۔ جوڑ کر کے دیکھیے، اس کے لیے اب سدس ہو جائے گا۔ 2 2 4 8 12 3 15، تو 12 کا اول 15 ہوا۔ اگر یہ آپ نے سمجھ لیا 12 کا اول 15۔ اب اس کو ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں، تو اب جوڑ کر کے دیکھیے 3 8 11 2 13، تو 12 کا اول 13۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، تو 12 کا اول 13 بھی ہوتا، 15 بھی ہوتا، 17 3 اول تک آتا۔ مسئلہ ممبریہ کو ہم لیتے ہیں۔ کیا ہے مسئلہ ممبریہ؟ زوجہ، بنت، بنت، اب، ام۔
زوجہ کے لیے کیا یہاں سمن، اولاد کی موجودگی میں سمن. ان کے لیے کیا ہے بیٹیوں کے لیے ثلثان. باپ کے لیے کیا ہے سدس. ماں کے لیے کیا ہے سدس. اب آپ بتائیے یہ مسئلہ کس سے بنے گا؟ تو پڑھ چکے 9 اول کا سمن 9 ثانی کے ساتھ جمع ہو تو 24 سے، تو مسئلے کا مخرج ہو جائے گا 24. 24 کا سمن 8واں حصہ 3 ہوتا، 3 8 24. 24 کا 2 ثلث، 24 کو 3 حصے میں کیجئے، 8 8 16 8 24. تو ایک بیٹی کے لیے 8، ایک بیٹی کے لیے 8. چوبیس کا سدس 4، 24 کا سدس 4، 3 8 3 11 8 19 19 4 23 23 4 27. یہ ہے مسئلہ ممبریہ، یہ ہے مسئلہ ممبریہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ 24 سے بنا. کیوں؟ کیونکہ 9 اول کا سمن ہے 9 ثانی کے ساتھ جمع ہوا. 9 اول کا سمن 9 ثانی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلے کا مخرج 24 ہوتا. 24 کا سمن 8واں حصہ 3 ہوتا ہے. 24 کا ثلثان 16 ہوتا، 8 8 16. 24 کا سدس 4، 24 کا سدس 4. تو اس طرح سے سارے حصوں کو جوڑتے ہیں تو 27. تو 24 کا صرف ایک اولاد تھا 27. تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.